بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر سامعین گرامی، اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں، وہاں سے دیکھ لیں. آج انشاءاللہ آپ کو 27 چیزیں ایسی ہم بتائیں گے جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ان میں سے اکثر وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، بس سنتے آ رہے ہیں، بڑھاڑوں سے دیکھتے آ رہے ہیں اپنے ماحول میں کہ ہاں ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ، اور سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر کھا پی بھی لیتے ہیں، ہمت اتنی کر لیتے ہیں. حالانکہ دوستو بزرگوں، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ ہمارا چینل بنانے کا مقصد، سوشل میڈیا کے ذریعے سے امت کے سامنے صحیح بات لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عبادتیں صحیح ہو، ہمارے اعمال صحیح ہو، ہم دین کے اعتبار سے بیدار ہوں، ہمیں پتہ چلے، ہمیں مسائل پتہ چلیں، صحیح باتیں، اوتھنٹک مسائل ہم کو پتہ چلیں. خیر، یہ تقریباً 27 چیزیں ہیں، میں نے موٹی موٹی نوٹ کی ہیں. ان کے سوا بھی اور چیزیں ہو سکتی ہیں. خیر، سب سے پہلی چیز ہے بھول کر کھا پی لینا. انسان نے بھول میں، دھیان رہا نہیں، پی لیا 2-3 گلاس پانی، کھانا کھا لیا، کوئی چیز کھا لی، پھر اس کو پتہ چلا، فوراً اس نے کلی کر لی، منہ صاف کر لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، بھول کر کھا پی لینے سے، صحبت کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 2، روزے کی حالت میں خون کا ٹیسٹ کرانا، بلڈ ٹیسٹ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ سمپل دینا. وہ سمپل لیتے ہیں نا، انجیکشن لگا کر کسی بھی طریقے سے اگر وہ ہمارا خون نکالتے ہیں تو بلڈ سیمپل دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، انجیکشن یا ٹیکا لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. انجیکشن، بسا اوقات جو گربھوتی مہیلائیں ہوتی ہیں ان کو ٹیکا لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انجیکشن ویسے ہی کسی بیماری میں کسی کو لگایا گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 4، گلوکوز چڑھانا یا سلائن چڑھانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ سب چیزیں نسوں میں جاتی ہیں. کوئی چیز معدے میں یا پیٹ میں جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور انجیکشن لگانے سے اور سلائن وغیرہ چڑھانے سے، گلوکوز وغیرہ سے، ان سے معدے میں یا پیٹ میں کوئی دوا نہیں جاتی ہے، نسوں میں رہتی ہے، اس لیے ان کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 4، ڈائلیسس کرانا. بہت سے گردوں کے بیمار ہوتے ہیں بیچارے، لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھتے ہیں، ہمت اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، تو ڈائلیسس کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 6، آکسیجن لینا. کسی کو سانس کی تکلیف ہے، آکسیجن ہوا ہوتی ہے، اس میں پیٹ میں، معدے میں کوئی چیز جاتی نہیں، صرف ہوا ہوتی ہے، ہوا پیٹ میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 7، ہومیوپیتھک دوائیاں بہت سی ہوتی ہیں جن کو سونگھنے سے علاج کیا جاتا ہے. سونگتے ہیں اور پھر وہ انسان کے بدن میں مؤثر ہوتی ہے، بیماری سے شفا ملتی ہے، اللہ شفا دیتا ہے، تو ہومیوپیتھک دوا سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 8، بلا اختیار، اپنی مرضی کے بغیر حلق میں مچھر مکھی وغیرہ اگر چلی جائے اور وہ پیٹ میں چلی گئی، ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی گاڑی چلانے میں یا ویسے ہی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 9، خود بخود قے ہو جانا، اس کی مرضی سے خود بخود قے ہو جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے منہ بھر کے ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ تگاری بھر کے بھی اگر تگاری بھر کے بھی اگر الٹی ہو جائے، خود بخود ہو، ہم نہیں کر رہے، اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لوگ اس کے بارے میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، سمجھتے ہیں الٹی ہوئی تو روزہ ٹوٹ گیا، ایسا سمجھتے ہیں، حالانکہ الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 10، دانت سے خون نکلا، دانت سے، اور ہم نے کلی کر دی، اندر پیٹ میں نہیں گیا، یا کسی نے دانت نکلوایا، ڈاکٹر کے پاس روزے کی حالت میں داڑھ نکلوائی، دانت نکلوایا، اور حلق میں نہیں گیا خون، اور ویسے ہی وہ باہر پھینک دیا، ہم نے کلی کر لی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 11، حالت جنابت میں صبح کرنا. انسان رات میں یا تو بیوی سے صحبت کی، یا ویسے ہی غسل فرض ہو گیا تھا، اور جب اٹھا صبح سحری وحری کر لی اس نے، اور اس کے بعد روزے کا وقت ختم ہونے کے بعد غسل کر رہا ہے وہ، یعنی جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو صبح اس حال میں اس نے کی ہے کہ وہ ناپاک تھا، اس کی وجہ سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس کا درست ہے. بس اتنا ہے کہ فجر سے پہلے غسل کر کے نماز پڑھنے چلا جائے، نماز کی قضا نہ کرنے، ورنہ کبیرہ گناہ ملتا ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے. نمبر 12، دانت میں کوئی چیز پھنسی رہ گئی تھی، وہ چنے کے دانے سے کم ہے، معمولی مقدار میں ہے، اور بعد میں دن میں کسی وقت زبان سے وہ ہم نے اس کو ہلایا اور پھر وہ حلق میں چلی گئی وہ چیز، اور چنے کے دانے سے کم تھی، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں، اگر زیادہ ہو تو اس کو تھوک دینا چاہیے، کم ہو تو بھی تھوک دینا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر معمولی مقدار ہے تو وہ پیٹ میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، دانت کے اندر کی کوئی چیز. نمبر 13، کلی کی تری نگل جانا. ہوتا ہے، ہم جب کلی کرتے ہیں تو منہ سوکھا ہوا تھا، لیکن جب کلی کرتے ہیں تو منہ میں تری آ جاتی ہے، ہم نے مکمل وہ پانی تو پھینک دیا اور منہ میں تری پیدا ہو گئی، تو اس تری کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بار بار وہم کا شکار ہو کے تھوکتے نہیں رہنا چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ تو ویسے ہی تھوکتے رہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ مکروہ ہو رہا. بھائی، زیادہ تھوکنے سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے، اور اکٹھا منہ میں کر کے نگلنے سے بھی مکروہ ہوتا ہے. اس لیے نارمل حالات میں جو لائف ہم جیتے ہیں ویسے ہی تھوک کو نگلتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 14، پسینے یا آنسو کے 1-2 قطرے وہ پیٹ میں چلے گئے، پسینے کے یا آنسو کے 1-2 قطرے، معاف ہے، مجبوری ہے، اس کی وجہ سے کچھ نہیں، گاڑی چلاتے وقت آنسو آنکھوں سے آئے اور پیٹ میں چلے گئے، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 15، کان کا میل نکالنا. کان کا میل،
لکڑی سے ہم بار بار کان میں داخل کر رہے کوئی بھی چیز تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 16 ہے ناک سڑکنا، ناک سڑکتے ہیں اس طریقے سے، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 17 سر پر یا اپنے بدن پر رومال یا چادر بھگو کر رکھنا ٹھنڈک کے لیے، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 18 مسواک کرنا یا خالی برش کرنا، خالی برش، اس میں پیسٹ نہیں لگانا، پیسٹ لگائیں گے تو روزہ مکروہ ہوگا۔ مسواک کریں کوئی دقت نہیں، مسواک کا ذائقہ بھی منہ میں محسوس ہو اس کی کلی کر دیں، کوئی دقت نہیں، گیلی مسواک ہو تر مسواک ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مسواک کرنے سے یا خالی برش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں پیسٹ لگا کے کریں گے تو مکروہ ہوگا، اس لیے کہ پیسٹ کا حلق میں پیٹ میں جانے کا اندیشہ رہتا ہے اس وجہ سے۔ نمبر 19 سرما لگانا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 20 آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 21 خوشبو سونگھنا، عطر کی ہو یا پھول کی، خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 22 بدن پر وکس لگانا، اپنے بدن پر ناک کے اوپری حصے پر یا پیشانی پر، گلے میں، سینے پر، کہیں پر بھی وکس لگایا تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 23 سر پر یا بدن پر تیل لگانا، تیل لگانا، مونچھوں پر، داڑھی پر، سر پر، بدن پر، کہیں پر تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 24 گرد و غبار یا دھواں، یا آٹا پیسنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں چکی والے، بلا اختیار اگر ان کا دھواں، گرد و غبار، آٹا، کوئی جھاڑو لگانے والی عورت یا مرد ہو تو اس کے باریک باریک ذرات اگر بلا اختیار حلق میں پیٹ میں چلے جاویں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے پاس ایک فون آیا کہ وہ لائٹ فٹنگ کرنے والے جو الیکٹریشین ہوتے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ لائٹ فٹنگ کرتے ہیں، تو وہ ان کے پاس گلائنڈر ہوتا ہے نا، اس سے وہ کیا کرتے ہیں جھیری پاڑتے ہیں، یعنی ایک نالی بناتے ہیں تو اس کا بہت غبار اڑتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ کیا ہوگا میرا روزے میں حال، تو ہم نے کہا اس کو کوئی ماسک اچھا پہن لیں، منہ اچھا پیک کر لیں، اس کے بعد بھی تھوڑے بہت کچھ ذرات چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 25 احتلام ہو جانا، روزے کی حالت میں اگر غسل واجب ہو جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 26 مزی کا نکلنا، مزی نکلنے سے، منی نکلنے کا مسئلہ الگ ہے، مزی نکلنے سے باریک 1-2 بوند چکٹا پانی نکلے، دھات وغیرہ، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور نمبر 27 ہے روزے کی حالت میں زیر ناف بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کٹنگ بنوانا ہے نا، اس میں بھی یہ چیز آ جائے گی، مونچھ کاٹنا، چہرہ بنانا، ناخن کاٹنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ روزے کی حالت میں ان سب چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، تقریباً 30 میرے خیال سے ہو گئی ہے، میں نے ایکسٹرا بڑھا دی، تو ان کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، رمضان کا ہمیں خوب احترام کرنے والا بنائے۔